ایک پیارا رشتہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا، لیکن میرا تجربہ مختلف ہے۔ میں کہوں گی کہ دوستی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ ایک دوست بنائی تھی جس نے مجھے ناگن بن کر ڈس لیا۔ آج بھی اس ناگن کا زہر میری روح میں درد کے الاؤ دہکاتا رہتا ہے۔ وہ میری اسکول میں دوست بنی۔ اس کا نام فائزہ تھا، بڑی چرب زبان اور ہر دم جھوٹی محبت جتلانے والی۔ اس کو خط لکھنے کا شوق تھا۔ وہ روز میرے نام ایک خط لکھ کر دیتی، کہتی گھر جا کر پڑھ لینا۔ ان خطوط میں میری تعریفیں اور اشعار درج ہوتے تھے اور میں انہیں اس کی محبت کے اظہار کا ذریعہ سمجھ کر خوش ہوتی تھی۔ ان دنوں ہم نویں میں پڑھتے تھے۔ فائزہ کا گھر ہمارے ہی محلے میں تھا، اکٹھے اسکول آتے جاتے۔ غرض ہماری دوستی کلاس روم تک محدود نہ تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ میرے والدین وفات پا چکے تھے، باجی ہمارے پاس رہتی تھی۔ میری خاطر وہ اور ان کے شوہر ہمارے گھر پر رہائش پذیر تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا، وہ ملازمت کرتے تھے۔ بھائی جان کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن باجی نے ان کو سمجھایا کہ کوثر کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں کی خاطر میں نے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سکونت اختیار کی ہے۔ تمہاری اور کوثر کی شادی ہو جائے تو میں سسرال جا کر رہوں۔ ساس بوڑھی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان کے پاس رہیں۔ غرض کہہ سن کر باجی نے بھائی جان کو رضامند کر لیا۔ جب میں نے 9ویں کا امتحان دیا تو انہوں نے میری منگنی اپنے دیور سے کر دی۔ باجی کا ارادہ تھا کہ میٹرک کے بعد وہ میری شادی کر دیں گے اور ہم دونوں بہنیں آئندہ ساتھ رہیں گی۔ میرے منگتر اپنے والدین کے ساتھ ساہیوال میں رہتے تھے، جبکہ باجی اور بہنوئی ہمارے پاس لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ سلیم بھائی کی ملازمت لاہور میں تھی، تبھی باجی کا ہمارے پاس رہنا ممکن ہوا تھا۔ باجی مجھے فائزہ کے گھر جانے سے روکتی تھی، کہتی تھی اس کے بھائی جوان ہیں، آئے دن وہاں جانا درست نہیں۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، ساس کو پتہ چلا تو وہ اعتراض کریں گی۔ فائزہ تقریباً روز ہمارے گھر آ جاتی۔ باجی اسے آنے سے منع نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ مجھ کو لے جانے پر اصرار کرتی تب ضرور روکتی۔ فائزہ سے بھی کہتی تم آ کر مل لیا کرو۔ اسے میرے شوہر کہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ کوثر کی منگنی ان کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی ہے، یہ اب ان کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے۔ یہ بات فائزہ کو بری لگتی، لیکن خاموش رہتی۔ البتہ مجھے ضرور بھڑکائی کہ آج تم اپنے باپ کے گھر ہو تو تمہارا بہنوئی روک ٹوک کرتا ہے، کل جب ان کے گھر کی بہو بن جاؤ گی تو نہ جانے یہ لوگ کتنی پابندیاں لگائیں گے۔ میں اپنے منگتر کو دل سے پسند کرتی تھی، اس لیے فائزہ کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ بے شک مجھے اس کی دوستی عزیز تھی، لیکن اپنے منگتر سے زیادہ نہیں۔ تاہم اسے خوش کرنے کے لیے میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ایک روز فائزہ نے مذاق مذاق میں مجھ سے کہا کہ کوثر تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو کہ جی چاہتا ہے کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لو تاکہ میری بھابھی بن جاؤ اور ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ جب بھابھی بن جاؤ گی پھر کوئی تمہیں جدا نہ کر سکے گا۔ فائزہ پلیز ایسا مذاق مت کرو جو ہماری دوستی پر شعلہ بن کر گرے۔ جانتی ہو کہ میری منگنی ہو چکی، پھر ایسی بات کیا مانی؟ مجھے سنجیدہ دیکھ کر وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ کچھ دن گزرے، فائزہ نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی، بولی کاش تم کسی کے دل میں جھانک سکتی، کاش تمہیں علم ہو جائے کوئی تم پر کتنا مرتا ہے۔ کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو فائزہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا ہو گیا۔ مجھے نہیں، میرے بھائی جان کو کچھ ہوا ہے، وہ تمہاری ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، انہیں تم سے عشق ہو گیا ہے۔ ہو گیا ہو تو ہو گیا، میں کیا کروں؟ تم جانتی ہو کہ میری منگنی ہو چکی ہے، جانتی ہو، لیکن وہ میرا سگا بھائی، مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اور منگنی ہی تو ہوئی ہے، ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، یہ منگنی میری پسند اور رضا سے ہوئی ہے، آئندہ ایسی بات مت کرنا ورنہ دوستی ختم کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ ٹوٹ کر چلی گئی۔ جانتی تھی وہ بری نہیں ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ دل بے چین رہنے لگا، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میٹرک کے امتحان قریب تھے، امتحان کی تیاری بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ ہمیشہ ساتھ بیٹھ کے امتحان کی تیاری کرتے تھے، اب مجھے اسے ہر حال میں منانا تھا۔ میں نے ایک رکا لے کر اس کے گھر بھجوا دی کہ فائزہ ناراضی چھوڑو اور آ جاؤ، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ جواب میں میرا بھائی رکا لے آیا جو اسے فائزہ نے دیا تھا۔ میں سمجھی کہ فائزہ نے میرے خط کا جواب دیا، بے قراری سے کھول کر پڑھا، تحریر فائزہ کی نہ تھی۔ خط پڑھ کر حیران ہوگی،
یہ تحریر اس کے بھائی کی تھی اور مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی۔ سخت غصہ آیا۔ میں نے کچن میں جا کر کھانا جلتے چولہے پر رکھ دیا۔ شام کو وہ خود آ گئی۔ میرا موڈ خراب دیکھا، گلے میں باہیں ڈال دی، معافی مانگنے لگی۔ کوثر مجھ سے ناراض مت ہونا، وہ خط میرے بھائی نے بھیج دیا، مجھے نہیں بتایا، ورنہ میں یہ تحریر تم تک آنے نہ دیتی۔ یقین جانو میرا کوئی قصور نہیں۔ بھائی جان کا دماغ خراب ہو گیا، وہ بڑے ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کروں؟ منع کیا ہے، اگر آئندہ انہوں نے ایسا کچھ کیا تو امی سے ان کی شکایت کر دوں گی۔ خدا را معاف کر دو۔ فیضا کی منت سمجھ سے میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ باتوں میں اس کی امی نے پوچھا، کیا واقعی منگنی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ آنٹی سے حجاب آتا تھا، لہذا خاموش رہی۔ وہ گویا ہوئی، تمہاری والدہ وفات پا چکی ہیں، آج وہ ہوتی تو میں ان سے تمہارے لیے رشتے کی بات ضرور کرتی۔ مجھے آنٹی کا اس طرح کہنا برا لگا، جبکہ وہ میری منگنی کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھیں۔ کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں، ایک بار منع کر دیا، بار بار پھر وہی بات دہرا رہے ہیں۔ میں آنٹی کا لحاظ کرتی تھی، جی تو چاہا کھری کھری سنا دوں، لیکن پھر ان کی بزرگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میری خاموشی سے جانے انہوں نے کیا مطلب اخذ کیا۔ ایک روز بعد ہمارے گھر آ کر باجی سے پھر وہی معاملہ چھیڑ دیا۔ باجی نے کہا، آنٹی جی، میرے دیور سے کوثر کی منگنی ہو چکی ہے اور یہ میری سسرال کا معاملہ ہے، منگنی نہیں ٹوٹ سکتی۔ آپ کوثر کا خیال دل سے نکال دیں۔ جانتی ہوں بیٹی، منع بھی کیا ہے راشد کو، مگر اس کی سمجھ میں ہماری کوئی بات نہیں آتی۔ اسی نے اصرار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ ایک بار اور بات کر کے دیکھوں، کیا کروں؟ میں ممتا سے مجبور ہوں۔ تم اس بات کا ہرگز برا مت ماننا، یہ لوگ ہمارے برسوں کے پڑوسی تھے۔ باجی نے درگزر کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں خالہ جی، میں نے برا نہیں مانا، ہماری مجبوری ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، ورنہ آپ سے زیادہ کون ہمارے لیے اچھا تھا، بس یہ قسمت کے معاملات ہیں، مان لیں۔ باجی نے چائے وغیرہ سے تواضع کر کے آنٹی کو عزت و احترام سے رخصت کیا، لیکن کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ ہمارا خیال تھا کہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، مگر کہاں، ان کی ڈٹائی تو جیسے ضرب المثل بنتی جا رہی تھی۔ ایک روز بھائی جان اپنے آفس میں تھے کہ فیضا کا بھائی وہاں پہنچ گیا اور بولا، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بھائی نے احترام سے بٹھایا اور چائے وغیرہ پیش کی۔ دو چار ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فیضا کا بھائی اپنے مطلب پر آ کہنے لگا، آپ کے والدین حیات نہیں، ورنہ انہیں سے بات ہوتی۔ خیر آپ بھی بڑے بھائی، مناسب سمجھا آپ سے بات کر لوں۔ میں کوثر کو بچپن سے پسند کرتا ہوں اور آپ کی بہن سے شادی کا خواہاں ہوں۔ میری بہن کی منگنی ہو چکی، لہٰذا معذرت خواہاں ہوں۔ میں نے درستی اور رکھائی سے کہا، دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کرنا۔ بھائی نے گھر آ کر باجی کو احوال بتایا تو باجی نے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، کئی بار ان کو سمجھایا مگر یہ باز نہیں آ رہے، اب ان کا کچھ بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسے پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کوثر میٹرک کا امتحان دے لے، اسے فوراً اس کے گھر کا کرتے ہیں، یہی بہتر طریقہ ہے ان لوگوں سے جان چھڑانے کا۔ میں میٹرک کا آخری پرچہ دے کر آئی تو پتہ چلا کہ فیضا کی امی اور بھائی ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بھائی جان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہنوئی نے بہت ٹالنے کی کوشش کی پر وہ نہ ملے، یہاں تک کہ بھائی جان آ گئے۔ انہوں نے اس بار ماں بیٹے کی اچھی طرح بے عزتی کی اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ ارشد کو بہت غصہ ہے، وہ بولا، شادی تو میں کوثر سے کر کے رہوں گا، دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں آپ کسی اور سے اس کی شادی۔ اس پہ میرے بھائی کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے تیش میں آ کر اسے نہ صرف تھپڑ رسید بلکہ دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، بدلہ نہ لیا تو ارشد نام نہیں۔ میٹرک کے پرچے دے چکی تھی باجی اور بھائی نے فوراً میری شادی کی تاریخ رکھ دی۔ میرا بیاہ کرنے سے ابھی ساہیوال آ گئے، ساہیوال میں ہی میری شادی ہوئی، مجھے رخصت کیا اور خود وہ واپس گھر لوٹ گئے۔ جب فیضا کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ کوثر کی شادی ہو گئی ہے تو وہ لوگ سکتے میں آ گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ان سے پیچھا چھوٹ جائے، مگر وہ تو عجب جنونی لوگ تھے۔ ارشد نے میرے شوہر کے نام خط لکھنے شروع کر دیے کہ تم نے کوثر سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا، میری محبوبہ کو طلاق دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، چین سے زندگی بسر نہ کرنے دوں گا۔ پہلے تو اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور ان خطوط کو کسی بدخواہ کی حرکت سمجھا، مگر یہ سلسلہ باندھ نہ ہوا تو ایک روز انہوں نے مجھے کہا، تمہارے محلے کا کوئی آدمی مجھ سے یہ خطوط لکھتا ہے، ذرا دیکھو۔ میں نے خط پڑھے تو پریشان ہو گئے، ان کو یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے میرا کوئی قصور نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ پھر ساری حقیقت ان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ تمام خطوط
जो खराफात से भरे थे, लेकर मेरे भाई के पास चले गए और उनको थमा कर बोले, उनको पढ़िए और जो मुनासिब लगे इस मसले का हाल निकालिए। भाई ने खत पढ़े तो उनका चेहरा मुतगैर हो गया। वो गुस्से में आपे से बाहर हो गए और घर से बाहर निकल गए। कोई ना समझ पाएगा क्यों गए और कहाँ गए। मेरे शौहर ने कयास किया गलबन वो अरशद से बात पुछ करने गए तो वो भी उनके पीछे चले गए। सामने मैदान था जहाँ अरशद वर्जिश किया करता था। उस वक्त भी वो वर्जिश कर रहा था कि भाई उसके सर पर पहुंच गया और उसे ललकारा, बेगैरत, ये सब क्या है? क्या तू पागल है जो ऐसी हरकतों पर उतर आया है? मैं पागल नहीं बल्कि तेरी बहन का आशिक हूँ और बेगैरत मैंने तू है जो मेरी महबूबा को किसी और को सौंप दी है। मैं उसे हासिल करके रहूँगा। इतना सुना भाई के लिए क़यामत से काम न था। वो अरशद की तरफ बढ़े उससे पहले कि मेरे शौहर नज़दीक पहुंचकर उनके दरमियान आ जाते। अरशद ने जेब से छुरा निकाली। वो मेरे भाई के पहलू में घोंपने ही वाला था कि मेरे सरताज ने लात मारकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। इस असना में मेरे भाई को उसके हाथ से छुरा छीनने का मौका मिल गया। छीना झपटी में छुरे की नोक अरशद के पहलू में जा लगी। खून का फोरा उसके बदन से फूट पड़ा। ज़मीन सुर्ख हो गई। जो नौजवान मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे वो दौड़े आए और फिर लोगों का हजूम जमा हो गया। उन्होंने भाई को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। इस नागानी आफत के लिए कोई तैयार न था। फिर वो हो गया जो हमने कभी तसव्वुर भी ना किया था। भाई के हाथ में खून आलूद छुरा होने की वजह से लोग आईने शहद बन गए। जो खतूत ज़मीन पर पड़े थे वो भी लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस के हवाले कर दिए। मेरे भाई पर अरशद के कत्ल का केस चला। उन्हें उम्र कैद होगी। अगर ये खतूत पुलिस के हाथों तक ना पहुँचते तो शायद उम्र कैद की बजाय सजाए मौत हो जाती। वक्त बुरा हुआ कि भला गुजर ही जाता है। जिस दिन भाई की सजाए उम्र कैद ख़त्म वो छूट कर आए थे। 70 बरस के बूढ़े बाबा लग रहे थे। उस दिन मैं और बाजी फूट फूट कर रोए थे कि जिस भाई के सर पर सिरा सजाने की आरजू थी उनको हालात ने कातिल बनाकर बुढ़ापे की दहलीज की तरफ धकेल दिया था। और ऐसा फैज़ा की दोस्ती के कारण हुआ था। ऐ काश मैं उसे दोस्त ना बनाती।